السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو ماہ ذی الحجہ کے فیضان برس رہے ہیں، ماہ ذی الحجہ کے فیضان سے فیضیاب ہو رہے ہیں ہم سب الحمدللہ، اور فضائل ماہ ذی الحجہ آپ سماعت کر رہے ہیں، جس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ مولا سے دعا ہے مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ ذات پاک ہے جن کی ذریت میں آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ میرے دوستو، ان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج مکہ معظمہ، مدینہ المنورہ جیسے شہروں سے ہم تمامی مومن و مسلمان فیضیاب ہو رہے ہیں، اور وہاں کے تمام تر جتنے بھی نیکوکار ہیں ان کی دعائیں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ درجہ عطا کیا کہ خلیل اللہ کا خطاب عطا فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا، لوگوں جب تم ابراہیم جیسا بن جاؤ گے تو میں تمہیں خلیل یعنی دوست بنا لوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے تو دعائیں کی، اور رب تعالیٰ نے دعائیں قبول کی، اور اس کا ثمرہ اور اس کا پھل ہم سب کو مل رہا ہے۔ لہٰذا رب نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا اور وعدہ لیا اور انہیں تاکید کی، جس کا قرآن میں بیان ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی، ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، معتکفین کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل کہا، اور جب اپنا خلیل کہا اور خطاب دیا تو ملک الموت علیہ السلام رب کی اجازت لے کر بارگاہ ابراہیم علیہ السلام میں تشریف لاتے ہیں اور پیغام سناتے ہیں کہ رب کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے ہیں رب نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس خلت کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوستو، حضرت ملک الموت فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ اگر مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کریں گے تو رب تعالیٰ انہیں زندہ کر دے گا۔ میرے دوستو، جب یہ بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ میرے دوستو، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اے میرے رب، کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیف تحیی الموتیٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، رب نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ تیرا رب مردوں کو زندہ کر دے گا؟ قَالَ بَلَىٰ، حضرت ابراہیم نے کہا ہاں ہاں میرے مولا یقین ہے، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے مولا اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑو۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، 4 پرندوں کو پکڑ، اسے کوٹ کر کیما کر دے، ہلا لے ملا لے، پھر الگ الگ پہاڑوں میں اسے ڈال دے، پھر اسے بلا، میرا نام لے کر اسے بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، اور وہ پرندے کون کون تھے؟ مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ میرے دوستو، الگ الگ پرندے ہیں، یہ خدا کی ایک ہی ذات کے پرندے ہیں، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ الگ الگ پرندے تھے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ یہ چاروں لے کر رب کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور پھر اس کے پر نوچے، اور پھر ان چاروں کو کوٹ کر کیما بنا دیا۔
اور سب کے الگ الگ حصے کیے اور پہاڑوں پر ڈال دیے۔ میرے دوستوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی خدا کے نام سے تو چلے آؤ، تو ہر عضو کا ٹکڑا جو ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئے تھے الگ الگ ہوئے، اور جس کا جو گوشت پوشت تھا، جس کی جو ہڈیاں تھیں، وہ اڑ اڑ کر آ کر مل گئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، مور کا بھی، مرغ کا بھی، کبوتر کا بھی اور کوا کا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی خدا کے نام سے، خدا کا نام لے کر، تو وہ پرندوں کے اجزاء آپس میں جس کے جو گوشت پوشت تھے ملے، اور اپنے پاؤں سے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے، پھر اپنے اپنے سروں سے وہ جڑ گئے اور پھر زندہ ہو کر اڑ گئے۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مردہ زندہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی رب سے سوال کر کے ثبوت کے طور پر لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک ثبوت اور سند بن گیا۔ لہذا میرے دوستو، ہر مرنے والا زندہ ہوگا۔ کبھی بھی غلط گمان اور غلط راستے پہ انسان کو نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مر کر پھر ہمیں رب کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، وہ بھی زندہ ہو کر۔ لہذا میرے دوستو، مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔